شہ بتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی آذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اے گلستان اندلس وہ دن یاد ہیں تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا۔ اے موجے دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواہ ہمارا۔ معزز سامعین، شاعر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال کی شخصیت، فکر اور فنی پختگی جب اوج کمال کو پہنچی تو ان کی نظر ہو یا نظم اس کا مرکز و محور امت بن گئی۔ اقبال نے فرد بن کر سوچنا چھوڑ دیا، وہ ہمیشہ ہر منظر کو، ہر عکس کو امت کی نظر سے دیکھتے، نفع و نقصان کو امت کے ترازو میں تولتے، خیر و شر کو امت کے پیمانے سے ناپتے، حسن و قبح کو امت کی کسوٹی پر رکھتے۔ کلام اقبال میں وہ کبھی امت کے حوالے سے فلسفے کی زبان میں بات کرتے ہیں، کبھی داعی اور مبلغ بن کر کلام کرتے ہیں، کبھی امت کے مرثیہ گو نظر آتے ہیں، کبھی شکوہ لکھتے ہیں، کبھی رمزیہ انداز اپناتے ہیں، کبھی امت کے جوانوں کو شاہین کی طرح پرواز کرنے پر ابھارتے ہیں، کبھی ماضی کو آواز دیتے ہیں، کبھی حال کا رونا روتے ہیں، کبھی خلوت میں تڑپتے ہیں، کبھی جلوت میں پھڑکتے ہیں، کبھی فغاں صبح گاہی کو ڈھال بناتے ہیں۔ علامہ اقبال کا مد و جزر سب کچھ وقف امت رہا ہے۔ وہ اس سے خوش نہ تھے کہ دنیا انہیں فیلسوف مشرق کہتی ہے، بلکہ وہ اس پر دیگر تھے کہ امت مغلوب ہو رہی ہے۔ وہ اس پر نازاں نہیں تھے کہ انہوں نے یورپ کا فلسفہ کنگال لیا، بلکہ وہ اس پر آزردہ تھے کہ امت میں فکری زوال آ رہا ہے۔ انہیں یہ فکر دامنگیر رہی کہ امت کا مضبوط فکری قلعہ تعمیر ہونا چاہیے۔ انہیں یہ اطمینان نہیں تھا کہ اہل دانش کی نگاہیں ان کی طرف لگی ہوئی ہیں، بلکہ ان کا ارمان رہا کہ اہل دنیا امت سے نگاہیں پھیر رہی ہے۔ انہیں یہ شوق نہیں تھا کہ وہ نابغہ اور ابگری کہلائیں، بلکہ ان کی یہ خواہش تھی کہ افراد امت رمز خودی کو اپنائیں اور دنیا پر چھا جائیں۔ وہ امت کے افراد سے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں: تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لولاکی نہیں ہے، یہ معنی اصل شاہینی ہے تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے۔ کبھی علامہ اقبال اس لہجے میں بات کرتے ہیں: رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ بہت شکریہ۔